بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، پاکستان میں ایک وائرس آشوب چشم کے نام سے وائرل ہو رہے ہیں، جس سے بہت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آگاہی کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر زرینہ صاحبہ، جو کہ آپ کو بتائیں گے کس طرح ہم اس وائرس سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے جو عزیز و قارب ہیں، جو آپ کے ریلیٹیو ہیں، ان کو بھی کیسے محفوظ کر سکتے ہیں۔ جی میم، آگاہ کیجیے گا ناظرین کو تاکہ وہ اس چیز کے اویئر ہو۔ بہت شکریہ۔ آشوب چشم یا جس کو انگلش میں کنجنکٹیوائٹس کہتے ہیں، آنکھ کی ایک ایسی بیماری ہے جو کہ آنکھ کے سفید حصے کو متاثر کرتی ہے، اور یہ بیکٹیریا، وائرسز، کچھ الرجی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کچھ کیمیکلز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن 80% یہ ایک ایڈینو وائرس ہے جس کا نام ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں جو سفید حصہ ہے اس میں سوجن آ جاتی ہے، اور یہ 3 سے 4 دن تک بہت تیزی کے ساتھ آنکھ کے آؤٹر حصے کو، باہر کے حصے کو متاثر کرتی ہے، جس میں پپوٹے سوج بھی جاتے ہیں۔ اس کی علامات میں آنکھوں میں سوجن آنا، پپوٹے کا سوجن میں آنا، اور آنکھوں کا سرخ ہونا، اور آنکھوں سے کوئی بھی قسم کی رطوبت جاری ہو سکتی ہے، جس طرح کہ سفید کلر کا کوئی ڈسچارج، کوئی یلو کلر کا، یا کوئی گرین کلر کا۔ تو یہ 3 سے 4 دن میں عموماً ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے جو یہ مطلب آنکھوں سے دوسرے لوگوں کو جو پہنچتی ہے، وہ آنکھوں کی رطوبت ہے، جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی آشوب چشم کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جی میم، مجھے یہ بتائے گا ان سے محفوظ ہم کیسے رہ سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے آپ کو بچائیں؟ مثال کے طور پر ہمارے محلے میں یا فیملی میں یا کسی دوست کو اس طرح کی جو مسائل ہو، مثال کے طور پر اس کی آنکھ سرخ ہو رہی ہے، یا یہ جو علامات اس میں پائے جائے، ہم اپنے آپ کو یا اپنے جو عزیز و اقارب کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ جی، بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ بچاؤ ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آپ کے آس پاس کوئی بھی آشوب چشم کا مریض ہو تو آپ نے اس کے لیے سیلف پروٹیکشن یا اپنی حفاظتی تدابیر اختیار کیجیے، جس میں سب سے پہلے آپ نے اپنی آنکھوں کو بار بار صاف پانی کے ساتھ دھونا ہے۔ آنکھوں کو نارمل سلائن جو ایک دوائی ہے اس سے دھو سکتے ہیں، اور ایک کاٹن لے کے، کاٹن کے چھوٹے چھوٹے پیسز لے کر اس کو نارملی گھر میں جو پانی بوائل کرتے ہیں اس کو ٹھنڈا کر کے، وہ بھی آپ کا صاف ستھرا پانی بن جاتا ہے۔ اس سے آنکھوں کو جس طریقے سے میں بتاتی ہوں، کاٹن لے کے ایک باری اس طرح صاف کرنا ہے، پھر اس کو پھینک دینا ہے، پھر اپنے اوپر والے حصے کو بھی اسی طرح صاف کرنا ہے۔ ایک کاٹن سویپ کو اپنے بار بار استعمال نہیں کرنا۔ اسی طرح دوسری آنکھ کو بھی آپ نے صفائی کرنی، جتنی بھی اس کے اندر رطوبتیں نکل رہی ہیں وہی اس کا سورس بنتی ہیں، دوسرے انسان کو لگتی ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے کو بھی آشوب چشم ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، آپ نے جو میڈیسن ڈالنی ہے، آئی ڈراپس ہے، ڈاکٹر کے مطابق، ایڈوائس کے مطابق جو بھی آپ کو وہ بتائے گا، آپ نے وہ پہلے صحت مند آنکھ میں ڈالنا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک آنکھ میں انفیکشن ہوتا ہے اور دوسری آنکھ آپ کی ٹھیک ہوتی ہے، صحت مند ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم اپنی بیمار آنکھ میں پہلے آئی ڈراپس یا آئنٹمنٹ لگاتے ہیں تو وہ جراثیم اس کے دوسری آنکھ میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے سیاہ رنگ کا چشمہ پہننا ہے۔ اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں جو چبھن ہوتی ہے، جو لائٹ کی وجہ سے آپ کو اریٹیشن ہوتی ہے، آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ نے ان اوائڈ کرنا ہے، مطلب اپنی آنکھوں کو، ہاتھوں کو بار بار اپنی آنکھوں کی طرف نہیں لے جانا، کیونکہ ان انگلیوں کے ساتھ بھی آپ کی سیکریشن، جیسے آپ نے یہاں ٹچ کیا تو وہ آپ نے کسی ٹیبل کے اوپر، کسی اور چیز کے اوپر اپنے ہاتھ کو، اسی سیکریشن کو لگا دیا، تو وہ دوسرا صحت مند آدمی جب اس چیز کو، آبجیکٹ کو چھوئے گا اور وہ دوبارہ انجانے میں اپنی آنکھ کے اوپر لگائے گا، تو یہ اس کا مین سورس بنتا ہے انفیکشن پھیلانے کا۔ اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں 3 سے 4 دن میں، اگر یہ آپ کا وائرل انفیکشن ٹھیک نہیں ہوتا تو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق آپ اینٹی بائیوٹک لے سکتے ہیں، اینٹی وائرل لے سکتے ہیں، اور اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس لے سکتے ہیں، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، کیونکہ آنکھ کا مسئلہ ہے اور آنکھ ہمارا بہت نازک سا عضو ہے، اور اس میں اگر سویئر انفیکشن ہو جائے تو آنکھ کی بینائی بھی جا سکتی ہے۔ جی میم، آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ کیونکہ یہ بہت سخت اور ڈینجرس ہے اگر آپ بر وقت اس کا علاج نہ کریں۔
मैम आप एक से एक मैं और सवाल करना चाहूँगा, वो ये है कि अक्सर ये वीडियो व्हाट्सअप या फेसबुक पे इस तरह के मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर एक मैसेज चल रहे होता है, अगर इसके लिए कुछ मेडिसिन वहाँ पे रिकमेंड किया तो आप ये इस्तेमाल करें, तो इस हवाले से आप बताएगा क्या ये फ़ायदेमंद है या नुकसान है, या वैसे ही लोग अपने तौर पर जो है ना ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो इसके हवाले से बताएं कि डॉक्टर से ही रुजू करना है इस मसले के लिए, या सुनी सुनाई बातों पर अमल करके खुद चीज़ें यूज़ करें, इसके बारे में आना तो। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें ये होता है कि आपका जो सोचें है ना, वो 4 वजूहात की बिना पे होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक से ठीक होगा, लेकिन ये इसकी ख़ास निशानियाँ होती हैं जो कि डॉक्टर पहचान सकता है। आम बंदे की समझ में ये बात नहीं आती। और अगर ये वायरस की वजह से हुआ है तो वो उसकी अलग निशानियाँ होती हैं। कुछ केमिकल जैसे कोई डिटर्जेंट आपके आँख में चला गया, उसकी वजह से भी आपको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो उसके लिए तो सिंपल रेमेडी है कि आप अपनी आँख को साफ़ पानी से धोते रहें, इंशाल्लाह वो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। और कुछ केमिकल्स हैं, जैसे वेल्डिंग करते हुए कुछ चिंगारियाँ आपकी आँख में चली गई और उसने भी आपकी आँख में सूजन पैदा कर ली, तो आपने उन चीज़ों को मतलब जिस वजह से हुई है उसी के मुताबिक ट्रीटमेंट चलेगा। ये एक मिथ है हमारी सोसाइटी में कि हम ये कहते हैं कि जी हम मतलब मोहल्ले में कोई बंदा वैसे ठीक होगा, उसकी नेचुरल इम्यूनिटी ने काम किया तो वो कहेगा नहीं नहीं मैं भी डॉक्टर के पास नहीं गया था, आप भी ना जाइए। तो डॉक्टर तो बड़ा लंबा चौड़ा, लेकिन आपकी आँख का मसला है, आपकी बीनाई भी जा सकती है खुदा न खास्ता अगर आपने इसमें कोई भी बेएहतियाती बरती। तो मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर वो आपको बताता है कि ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है, सिंपल आपका कोई डिटर्जेंट की वजह से रिएक्शन है, तो आपको वो होम मेड रेमेडीज़ बताएंगे